हमारी नसीहत होगी, हमारा अपने बच्चों को, कारकुनों को ये होगा कि हमारे कातिल पाकिस्तान के जासूसी इदारे और फौज पाकिस्तान के वो लोग हैं जो आइन नहीं मानते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर पश्तून बलोच घर से कि उस दिन कम से कम हर घर का एक आदमी निकले, बंद करें ट्रैफिक सारी, मुमकिन हो तो ट्रेनें बंद कर दें, मुमकिन हो हम तो PIA वालों से भी कहें। जब अफगानिस्तान की बर्बादी हो रही थी 3 बंदूक 30,000 रुपए में, आपने हमारे घरों तक पहुंचा दी कलाशनकोफ 3,000 रुपए कलाशनकोफ अमेरिकन 3,000। धमाका तो ये नहीं देखता, सरजान वहाँ था, असगर वहाँ था, मैं था, ये सब थे। ये पागलपन पता नहीं उनको किस तरह सिर पे चढ़ गया है। अगर हम सब उड़ जाते, इसमें पाकिस्तान की कौन सी खैर है, हमारे इस मुल्क के चलाने में कौन सी खैर है, और किस जुर्म में? हमने जुर्म क्या किया? वे मजबूर कर रहे हैं कि खाम खा हमने कराची के बंदरगाह से तिजारत करनी, वो हमसे बहुत दूर है। अगर आप नहीं समझते, हम छोटे लोग हैं, हमें ठेके पे दे 10 साल, हमें ठेके पे दे दें। अगर हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर न बना सके, हम सियासत छोड़, हम इस खतरनाक दिन का एहतजाज ऐसे रंग में करना चाहते हैं कि सारी दुनिया देख। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं उन सबको आप जानते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अख्तर जान वेंगल साहब, कबीर मोहम्मद शेख साहब, असगर खान चकजई, दाऊद शाह, अलामा वलायत हुसैन, ये अपनी अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी करते हैं। हम अभी तक, मैं खुद उस हादसे से न समझ सका हूँ, न उस हादसे के असरात से संभल सका हूँ। यहाँ दावा किया जाता है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इस्लाम की बुनियाद पे बना है। हमारे मोहतरम आर्मी चीफ कुरान करीम के हाफिज भी हैं, और वो अगरचे आइनी तौर पे एक आइन के तहत उन्हें होना चाहिए था, लेकिन वो दुनिया में भी और यहाँ भी अब हमारे हुक्मरानों के भी हुक्मरान हैं। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने जो अहमियत इंसान को दी है, उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किलों से बेअहसन तकवीन, मैंने बड़े उस हिसाब से बनाया है, ये मुझे बड़ा प्यारा है। कुरान करीम कहता है कि अगर किसी इंसान को मारा जाए, कुरान करीम के अल्फाज ये हैं कि अगर किसी इंसान को, मुसलमान नहीं कहा है, किसी इंसान को इस जुर्म के बगैर कि उसने किसी के प्यारे को मारा हो, किसी को कत्ल किया हो, और फिर दंदनाता फिरता हो, जरगा ना करता हो, रिक्वेस्ट ना करता हो, या वो इंसान जो माशरे में फसाद फैलाता है, इन दो इंसानों के अलावा अगर किसी ने इंसान का कत्ल किया तो ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमारे जो साथी सरियाब में कोई भी हो सकता था, पता नहीं हमारे ये पागल लोग इतने सरफिरे क्यों हैं। धमाका तो ये नहीं देखता, सरजान वहाँ था, असगर वहाँ था, मैं था, ये सब थे। ये पागलपन पता नहीं उनको किस तरह सिर पे चढ़ गया है। अगर हम सब उड़ जाते, इसमें पाकिस्तान की कौन सी खैर है, हमारे इस मुल्क के चलाने में कौन सी खैर है, और किस जुर्म में? हमने जुर्म क्या किया है? एक तो यह है कि बगावत है, फलाना है, आप उनको मार रहे हैं, वो आपको मार रहे हैं, ठीक है, उस पर बात होगी जिस तरह भी होगी। हम तो वो लोग हैं कि जलसा करना चाहते हैं, ये हमारा बुनियादी हक है, हमारा इंसानी हक। जलसे में हमने क्या कहा? कौन सी बुरी बात हमने की? आपने इस आदमी से 2-4 दफा, मुझसे 3-4 दफा, इस आदमी से शायद असगर भी एमपी रहा, उसने भी लिया हो, हमसे आपने हल्फ लिया है, सबसे आपने खुद भी हल्फ लिया। मैं
پاکستان کی آئین کا تحفظ کروں گا، دفاع کروں گا، فلانا کروں گا. اور آپ نے بحیثیت آرمی کا ہر سپاہی، آرمی کا ہر جرنیل، ہر کرنیل حلف لیتا ہے، قسم لیتا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. ابھی ہم اپنی آئین کی دفاع کے لیے نکلے ہیں. جنہوں نے آئین روندا ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں. ہم نے 75 سال گزارے اس ملک میں. یہاں سینکڑوں پنجابی، سینکڑوں سندھی، سینکڑوں پشتون، سینکڑوں پنجابی، آپ نے ان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں مارا ہے، سینکڑوں. اور آج تک آپ نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آئین کو توڑنا، آئین کو معطل رکھنا، آئین کو بگاڑنا، اس کی سزا خود آئین کہتا ہے کہ ہائی ٹریزن ہے، سب سے بڑی غداری ہے. اگر کسی کو یہ ہے، شہباز بھائی اینڈ کمپنی یا ان کو ساتھیوں کو، کہ ہم اپنی جمہوری آزادیوں کی دفاع، انسانی بنیادی انسانی حقوق کے دفاع، اپنے وطن کے عام غریب عوام کی دفاع میں جلسے نہیں کریں گے تو یہ خیال است و محال است و جنون. ہم جلسے کریں گے، لنکے کی چوک پہ کریں گے، ہر جگہ کریں گے، اور ہمارا نعرہ یہی ہوگا کہ جمہوریت زندہ باد، امریت مرد آباد. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، یہ ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے. نہ یہاں کوئی فاتح ہے، نہ یہاں کوئی مفتوح ہے. اور اگر آپ نے، جس طرح اختر جان نے کہا جلسے میں، اگر آپ نے یہ رشتہ رکھا ہے کہ میں آقا ہوں، آپ غلام ہیں، تو یہ مرضی کا رشتہ نہیں ہے، یہ جبر کا رشتہ ہے، یہ طاقت کا رشتہ ہے. جس دن غلام کو موقع ملا، زنجیر اس نے کاٹ دی، وہ بھاگ جائے گا. ہم یہ رشتہ نہیں کہ نہ کوئی ہمارا آقا ہے، نہ کوئی ہمارا غلام ہے. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہیں، ہم سب کی زمانوں سے یہ سوچ رہی ہے کہ ہم انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں. ہماری سیاسی پارٹیوں میں یہ قطعاً نہیں ہے، خدا نخواستہ ہم انسانوں سے فاصلے اس بنیاد پہ ناپیں کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے. ہم انسانوں کو بھائی سمجھتے ہیں. آج دنیا ایک گاؤں میں بدل چکی ہے، اور ساری دنیا اس پہ متفق ہے کہ جو انسان جہاں بستا ہے وہاں کے وسائل پہ پہلا حق اس کے بچوں کا ہے. ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ کو متحدہ کر رہی ہے. یہ گناہ اسلام کا حکم ہے کہ جو آدمی جہاں رہتا ہے، اللہ پاک نے اس کے وطن میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس پہ پہلا حق اس کے بچے کا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے سارے بلوچ علاقے کے تمام نعمتوں کا مالک بلوچ ہے، پاکستان کا حصہ ہے. ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ طے کریں، آئین میں ہے یہ چیزیں. ہمارے ساتھ طے کریں کہ آپ کے وسائل پہ آپ کی قوم کا، آپ کے لوگوں کا، آپ کے بچوں کا حق اتنا فیصد ہے. وہ ہم لے لیں گے، اپنے علاقے میں بانٹ دیں گے، باقی ہم آپ کے لیے اپنے ہاتھ استعمال کریں گے. چین آتا ہے، امریکہ آتا ہے، جو آتا ہے. ابھی جب آپ ہمارے گھر میں گھسیں گے بائی فورس، ہمارے اس پہ قبضہ کریں گے، ہمارے پہ کون سا راستہ رہ گیا؟ کل یہ ہوا، جو بھی ہم نے نہیں ڈھونڈنا. پاکستان کی جاسوسی ادارے اتنے اہل ہیں. میں یہ فکرہ بار بار استعمال کرتا ہوں، گسا پٹا فکرہ ہے، گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ نے کیا ایک اور 8 اگست کا ڈرامہ کرنا تھا؟ ہم نے سب نے مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے. بسم اللہ، جب جی چاہے میں مار دیں، لیکن ہماری وصیت ہوگی، ہماری نصیحت ہوگی. ہمارا اپنے بچوں کو، کارکنوں کو یہ ہوگا کہ ہمارے قاتل پاکستان کے جاسوسی ادارے اور فوج پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو آئین نہیں مانتے. ہم ان پہ FIR، اوپر بھی آسمان میں بھی ہمارا FIR ہی ہوگا. کس لیے ہمیں مار رہے ہو؟ انہوں نے کیا گناہ کیا؟ یعنی حق گوئی بے باکی کی سزا میں دیں گے؟ ہم آئین کی دفاع کی بات کریں گے، ہم اپنے حق کی بات کریں گے. ہمیں یا تو قرآن کی بات ماننی ہوگی، یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی، یا اچھے انسانوں کی بات ماننی ہوگی.
पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक बहुत बड़ा जहाद है, ये याद हम करेंगे, ये हमारा वादा है। हम हर जाबिर हुक्मरान के सामने हम हक की बात करेंगे, न किसी की माँ गाली देंगे, न किसी के माँ बाप की गाली देंगे, न ये बताएंगे किसका बच्चा है। जो आदमी अवाम के हकूक का गासिब होगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, हम उसके खिलाफ बात करेंगे। हमारे सर आपके हवाले, हमारी ज़िंदगी आपके हवाले। हम अपने बच्चों को यही लिख के भेजेंगे कि अगर लोग हमें मारते हैं, हमारे मारने वाले वो लोग हैं जो यहाँ जमहूरियत को नहीं छोड़ते। हमारे मारने वाले वो लोग हैं जो इंसानों की बालादस्ती कायम रखना चाहते हैं। हम ये किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कुरान करीम हुक्म देता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। अभी हम अल्लाह की बात माने या शहबाज एंड कंपनी की बात? आप देख रहे हैं हम किसी का नाम नहीं लेते। हमारे 1 2 3 किस लिए आपने लोगों को मार रहे हैं? हमारा खून ऐसे रहेगा नहीं जाएगा, ना हमने ऐसे रहेगा वो देना है। अगर हम गलत लोग होते, ये जो बैठे हैं अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, तहरीक इंसाफ वाले हैं, मुस्लिमीन वाले हैं, मालिक की पार्टी है, ANP वाले हैं, अख्तरजान हैं। अगर हम लोगों के जज्बात से खेलना चाहें, हम कोयटा की तमाम थानों को एक दिन में जला सकते हैं। तमाम थानों को, पुलिस के हो या कोई और, लेकिन हम लोगों के जज्बात से खेलना नहीं चाहते। हमने ये फैसला किया है, इन लोगों ने ये फैसला किया है, अपनी बारी पे हर एक बोलेंगे, हम इस खतरनाक दिन का एहतजाज ऐसे रंग में करना चाहते हैं कि सारी दुनिया देख ले। इसमें हमें पाकिस्तान के अवाम की बिलमूम, बलूचिस्तान के अवाम की बिलखसूस जितनी पार्टियां हैं, जितने लोग हैं, मुल्ला है, पीर है, फकीर है, जर्नलिस्ट हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, हमने एक दिन रखना है एक पुरअमन एहतजाज का। ऐसे पुरअमन एहतजाज कि गवादर से लेकर चमन तक सारी सड़कें लोगों से भरी पड़ी हों, लोग निकल आए, काले झंडियां हों, और हम इन प्यारों के लिए हम पूरा दिन हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे ट्रक ओनर से, हम रिक्वेस्ट करते हैं उन बसों से जो हमारी मुसाफिरों को सिंध पता नहीं कहाँ पहुँचाते हैं। फैसला ये हुआ है कि 8 तारीख को सारे सूबे में पुरअमन अवामी एहतजाज होगा। चूंकि आप हमलावर हो, आपने हमें वार्निंग नहीं दी है, आपने हम पे हमला किया है। उसका एक इलाज तो है कि खुदा न खास्ता हम कहें बिस्मिल्लाह हल्बो खल्बो नहीं, हल्बो खल्बो नहीं, हमने एहतजाज करना है। हमने इन पारों के खून के साथ वफादारी का ऐलान करना है सारे सूबे में जहाँ कहीं भी हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर पश्तून बलोच घर से कि उस दिन कम से कम हर घर का एक आदमी निकले, बंद करें ट्रैफिक सारी, मुमकिन हो तो ट्रेनें बंद कर दें, मुमकिन हो हम तो PIA वालों से भी कहेंगे, जहाज वालों से भी, कि 8 तारीख को कोई टिकट ना कटाएं। सड़कें बंद होंगी, कोई मुसाफिर नहीं जा सकेगा। ट्रेनें मेहरबानी करें TT साहब, वरना क्या है हमारे लिए फूलपुर स्टेशन बंद करना या चमन का स्टेशन बंद करना या सरादान का स्टेशन बंद करना मुश्किल काम नहीं है। हमने फैसला किया, हमने हमारा इस तंजीम ने फैसला किया, जो भी हम नाम देंगे, कि हमने 8 तारीख को इंतहाई शरीफाना अंदाज में अवाम की ताकत का मुजाहरा करना है। हम लोगों को बताएंगे कि हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इन सड़कों के मालिक हैं, हम इन रास्तों के मालिक हैं, और अगर कोई हमारे बच्चों को मारेगा फिर हम यहाँ किसी को गुजरने नहीं देंगे। ये हमारा फैसला है। 8 तारीख को इंशाअल्लाह सारे सूबे में, अभी से 2-3 दिन है, पार्टियां बिस्मिल्लाह कर दें, गली गली कूचे कूचे में, बस ये हुकूमत चोर है, जमहूरियत जिंदाबाद, कैदियों की रिहाई, जो हमारे बच्चे गुम होते हैं, ताजर, हम पश्तून बलोच हम वाज़ेह ऐलान करते हैं
ہم واضح اعلان کرتے ہیں ہمیں آپ کا نہ زکوٰۃ چاہیے نہ خیرات. ہمیں بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے سرحدات میں تجارت کی اجازت دیجیے. ہم خود کھائیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے. ہم خود کھائیں گے. اگر کوئی بلوچ، اگر کوئی پشتون، اگر کوئی ہزارہ، اگر کوئی یہاں کا پنجابی، اگر یہاں کا تاجر ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار دو، چرس کی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار دو، افیم کی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار دو. لیکن جب ہم آپ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ چمن کندار سے 6 میل کے فاصلے پہ ہم وہاں سے کچھ لانا چاہتے ہیں، یہاں سے کچھ لے جانا چاہتے ہیں. جو ٹیکس پاکستان نے رکھا ہے اب ہم سے وصول کریں، ہم دیں گے آپ کو. یہ حال سارے زائدان تک ہمارے علاقے 8-9 راستے ہیں. اگر خیبر پختونخوا کو بھی شامل کر دیں، ہم اپنے بچوں کو پالیں گے، اپنے وطن کو پالیں گے حلال کی روزی سے. ابھی آپ مجبور کر رہے ہیں کہ خام خواہ ہم نے کراچی کی بندرگاہ سے تجارت کرنی ہو، ہم سے بہت دور ہے، ہم سے دور ہے. نوش کی سامنے ہے ہیلمند اور دوسرے اس کے کندہار، چمن، جوب، غزنی، ادھر قمردین اور فلانا. اس پہ پابندیاں ہیں. ہمارے تاجروں کو اپنی آزادی دینی ہوگی. بنائے کسٹم ہاؤس، بنائے چمن میں، کندہار کی طرف کسٹم ہاؤس بنائے. جو ٹیکس کوئی پاکستانی دیتا ہے ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. ٹیکس کا کاغذ ساتھ ہوتا ہے. پھر ہمارے جو تاجر یہاں سے اپنا مال امپورٹڈ، جس پہ ٹیکس دیا ہوا ہوتا ہے، امپورٹڈ مال پہ کسٹم کے لوگ، ملیشیا کے لوگ ایک نام دوسرے نام سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں؟ ہم زمانوں سے شارع برشم نہیں تھا، ہمارے لوگ چین سے تجارت کرتے تھے. شارع برشم تو آپ نے بھی بنایا. ہمارے لوگ افغانستان کی پہاڑوں پہ سمندر تک جاتے تھے. ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں آزاد شہریوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں تمام وہ ٹیکسز، تمام وہ غم دینے کے لیے تیار ہیں جو پاکستان کا ہر شہری دینے کے لیے تیار ہو. لیکن آپ نے ہمارے ساتھ، ہم مجبور ہیں. میں تو تجویز کروں گا اپنے ساتھیوں کو کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بین الاقوامی عدالتوں کا رخ کریں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا. اگر کوئی دہشت گردی، آپ جانے دہشت گرد جانے. ٹرمپ صاحب لگے ہوئے ہیں، فلانا صاحب لگے. بابا یہ دہشت گردی تو یہاں نہیں تھی. آپ نے دنیا جہاں کے لوگوں کو ٹریننگ دی. آپ نے دنیا جان، عرب، عجم، یہود، پتہ نہیں کیا کیا بولا، چائنا بھی شامل تھا، روس بھی شامل تھا، وہ بھی شامل تھا. آپ نے ہمیں ٹریننگ دی. وہی ٹرینڈ لوگ یہاں پھر رہے ہیں. آپ کبھی کہتے ہیں فلانا یہ کر. ہمارے پاس کون سی ٹریننگ تھی؟ ہمارے پاس میں جلسے میں بھی میں نے کہا جب افغانستان کی بربادی ہو رہی تھی 303 بندوق 30,000 روپے میں تھی. آپ نے ہمارے گھروں تک پہنچا دی کلاشنکوف 3,000 میں. 3,000 روپے کلاشنکوف امریکن 3,000. فلانا راکٹ لانچر 8,000. فلانی بندوق جو بڑے بڑے زنجیریں چلاتی ہے آپ نے ہمیں پہنچائی 10,000 میں. اس وقت پاکستان میں کم از کم 20 لاکھ کلاشنکوف لوگوں کے پاس پڑے ہوئے. یہ آپ کی بلا ہے، آپ لے آئے ہیں. اس کا علاج یہ نہیں ہے. اس کا علاج یہ آئے بیٹھیں. بالکل ہماری طرف سے اجازت ہے. بلائیں کانفرنس، بلائیں گولمیز کانفرنس. ججز بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، میری طرح کے دانشخور بھی ہوں، سب اس میں شامل. ججز ہوں، جرنلسٹ ہوں، ہم سب بیٹھیں. اس ملک کو چلانے کے لیے آئین میں اگر کچھ کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں. سینیٹ کو قومی اسمبلی کے برابر اختیارات دے دیں. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. داخلہ اور خارجہ پالیسیاں وہاں سے چلیں. بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کا حق، سندھی وطن پہ سندھی وطن کا، پشتون وطن پہ پشتون کا، سرائکی وطن پہ سرائکی کا، پنجابی وطن پہ پنجابی کا. بہترین ملک بنے گا، اعلیٰ ملک بنے گا. اگر آپ نہیں سمجھتے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں 10 سال. ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں. اگر ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر نہ بنا سکے، ہم سیاست چھوڑ دیں. یہ اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے تھے. ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، مفت میں ہمارے بچوں کو اپنے مارا ہے. کیا وہ غریب کر رہے تھے؟ بم کیا دیکھتا ہے؟
خدا نہ خواستہ مرنا تو ہم نے ہے، یہ ہم سب اڑ جاتے، پاکستان کا فائدہ تھا، پاکستانی سے مضبوط ہوگا. ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھے انسانوں کی طرح بات کریں، یا سیدھی طرح وہ کر دیں کہ آپ ہماری کالونی ہے، ہم آپ کے آقا ہیں. پھر ہم سوچیں گے کہ اس آقا کے ساتھ ہم نے کسی آقا کو نہیں مانا. ہمارے مطالبہ ہے نواز شریف سے ہے، پیپل پارٹی سے ہے، جمعیت علماء اسلام سے ہے. مہربانی کریں، خدا کو مانیں، بیٹھے اکٹھے تمام پارٹیاں کم سے کم 4-5 نقطے پہ متفق ہوں کہ کس کس کا پاکستان میں چلانا ہے. ہم اس پہ متفق ہوں، پھر ہم یہ اتفاق اپنے چیف کے پاس لے جائیں کہ جنرل صاحب ہم سیاسی پارٹیاں ان باتوں پہ متفق ہوئی، مہربانی کر کے ہماری جان چھوڑیں. کوئی مانا زندہ آباد، نہیں مانا پھر سڑکیں عوام مرد آباد زندہ باد ہمارے فیصلے کریں. ہم ان خاندانوں سے ہمدردی کی سوا کیا کر سکتے ہیں جن کے پیارے بغیر گناہ کے شہید مارے گئے، بغیر گناہ کے. اور قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ایک انسان کو غلط مارنا ساری انسانیت کا قتل ہے. آپ نے انسانیت کا قتل کیا ہے، اور اس گناہ میں کیا کہ لوگ یہاں حق کی بات کیوں کرتے ہیں. حق کی بات ہم کریں گے، بالکل کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. آپ کو جتنے سر چاہیے حاضر، بسم اللہ، بس آپ ہمیں مارتے رہیں. ہم یہی کہیں گے کہ مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، ہم اپنے لا الہ کریں گے، آپ گولیاں چلائیں. زندہ باد. گاڈ بلیس یو. خجاں کی بات یہ ہے کہ وہ ہفتے کے دن سب کچھ نہیں ہوگا، نہ دکان کھلی رہے گی، نہ شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، پایا بھی جام ہوگا. اگر ممکن ہو تو پی آئی والے بھی مہربانی کی وہ ہم کریں گے. کارکنوں سے ہماری خواہش ہے کہ بسم اللہ آپ نے نکلنا ہے کالی جھنڈیاں لے کے، سڑکوں کو بند کرنا ہے، اور معلوم کسی کو گالیاں میں نہیں دینی. جمہوریت زندہ باد، امریت مرد آباد، قیدیوں کی رہائی، عمران خان کی رہائی، ہمارے جو پیارے پتہ نہیں کہاں انہوں نے رکھے ان کی واپسی کے مطالبے، یہ ہمارے سلوگن ہوں گے. گوادر سے لے کر جوب تک، جوب سے لے کر چمن تک، چمن سے لے کر اس تک. تاریخ تحفظ یعنی پاکستان سے بھی ہم بات کریں گے، مرکزی قیادت سے. وہ اس بارے میں ہماری کیا امداد کر سکتے ہیں، کیا وہ اس میں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ، یا سمبولکلی سندھ میں یا کہیں اور ہمارے ساتھ وہ نکلیں گے. وحدت المسلمین کے ساتھیوں سے میری ریکویسٹ ہے، ہزارہ برادری سے ریکویسٹ ہے، پنجابی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہفتے کے دن ہم ان غریب انسانوں کے لیے 8 تاریخ سوموار، ساری مہربانی مطلب 8 تاریخ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہر گلی میں ہر اس میں جلسہ ہونا چاہیے، جلسے ہوں گے. جلسوں میں ہم نے کسی کو گالیاں دینی ہے، نہ برا بلا کہنا ہے کہ بھائی ہم اس لیے آئے ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں عوام کی طاقت چاہتے ہیں، عوام کی بادشاہی چاہتے ہیں. جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں زندہ باد، جو نہیں دیتے پھر ہم جانے ہمارا کام جانے. ہمیں تو پیپلز پارٹی سے یہ امید ہے، جمہوریت ہماری سیاست، فضل الرحمان سے ہماری امید ہے کہ اس دھرتی پہ اللہ کا نظام تو بہت بڑا ہے. اللہ کا نظام تو انسانیت کو وہ دیتا ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے اختر جان، کہ اگر ایک راستہ انسانوں کا راستہ، انسانوں میں سے ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے کہ عورت ہے، مرد ہے، بدکار ہے، وہ ہے، کہ اگر انسانوں کا راستہ آ رہا ہو اور راستے میں شہر کی سب سے بڑی جمعے کی صورت ہوئی جامعہ، تو شرعی فیصلہ یہ ہے کہ راستہ نہیں مڑے گا، انسان کو تکلیف نہیں ہوگی، جامعہ کو گرایا جائے گا. اللہ نے انسان کو یہ دیا کہ جامعہ گرے گا، انسان کو راستہ ملے گا. اور یہاں یار لوگ چل پڑے ہیں کیا اپنا حق کی بات کرنی ہے، نہ اپنے پیاروں کے لیے رونا ہے، نہ اپنے پیاروں کو پوچھنا ہے، ورنہ ہم آپ کو گولیاں ماریں گے. بابا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. گاڈ بلیس یو.